ان دنوں بابری مسجد کو ڈھا کر اپنی مندر بنانے کے سلسلے میں اور اس کی اوپننگ کے سلسلے میں جو خبریں گشت کر رہی ہیں، ان چیزوں کو لے کر صرف ملک کا مسلمان نہیں بلکہ ہر وہ آدمی جو سیکولر نظریہ رکھتا ہو اور واقعتاً ہندوستانی دل رکھتا ہو، اس کا دل مطمئن نہیں ہے، وہ بے قرار ہے اور بے چین ہے۔ یعنی وہ بابری مسجد جس کو میر باقی نے 1528 کے اندر تعمیر کیا تھا، 1528 کے اندر تعمیر کیا اور پھر 1857 سے لے کر 1949 تک مسلمان اس میں نماز پڑھتے رہے۔ پھر 1949 میں اس کے اندر چھپ کر کے رات کے اندھیرے میں مورتیاں رکھ دی گئی، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے بابری مسجد کو لے کر سیاست کرنا تھا وہ آج تک سیاست کی نظر ہو گئی، بلکہ 1992 تک خوب سیاست اس پر کھیلی گئی۔ اپنی سیاسی روٹیاں بابری مسجد کے گنبدوں پر سینکی گئی اور اسی کے نام پر اقتدار پاتے رہے، اقتدار کھوتے رہے۔ بالآخر 1992 میں اللہ کا یہ پیارا گھر جس کے اندر صدیوں سے مسلمان اپنا سر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکاتے تھے، اللہ اکبر کی صدائیں وہاں بلند ہوتی تھی، بالآخر انہی سیاسی لوگوں کی بے ایمانی اور آپسی بھید بھاؤ نے دنیا کی نظر نے دیکھا کہ اس کی گنبدوں کو مسمار کر دیا گیا، یعنی ہماری اس پیاری بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اور سیاست گرم ہوئی، لوگ اپنے راگ الاپتے رہے، مسجد کے حق میں بات کر کے اپنے ووٹ بٹورتے رہے، اور جن لوگوں کو مندر کے حق میں آواز اٹھانا تھا وہ آواز اٹھا کر کے اپنا اقتدار حاصل کرتے رہے۔ کل ملا کر اس وقت سے لے کر آج تک، اور بالخصوص اس ملک کی عدالت عظمیٰ جسے سپریم کورٹ کہتے ہیں، اس کا جو فیصلہ تھا بقول ان کے، جبکہ یہ فیصلہ نہیں تھا بلکہ انہوں نے اپنے سیاسی آقاؤں کے دباؤ میں آ کر جو بات سنائی، اس فیصلے کو دیکھ کر کے بھی دنیا حیران رہ گئی، ششدر رہ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مسجد کی زمین کو مسجد کی زمین خود سپریم کورٹ نے مانا، اور سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مسجد مندر کو توڑ کر کے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ یہ مسجد ہی تھی۔ بالآخر فیصلہ آ گیا اور کہنے والوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ہم اس کو آستھا کی بنیاد پر 3 لوگوں میں بانٹتے ہیں، اس پر بھی چیلنج کیا گیا۔ بالآخر اپنے زور قلم سے، زور تلوار سے، زور حکومت سے، زور اقتدار سے ہماری اس مسجد کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ مندر کے حق میں چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہندوستانی مسلمانوں کو صبر عطا فرمایا تھا، اسی صبر کی بنیاد پر بالخصوص اس ملک اور ملت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ہمیشہ بچانے والے ہمارے اکابر، ہمارے علماء، بالخصوص ہماری تنظیمیں، اور اس میں سے بھی بالخصوص جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کے جوش اور جذبے پر قابو پایا اور انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ہم اس مسجد سے متعلق اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہمارے سے سوال کریں، تمہارے سامنے مسجد لٹتی رہی، مسجد منہدم ہوئی، اس کو شہید کر دیا گیا، اس کے اندر مورتیاں رکھی گئی، کیا کچھ ظلم اس کے ساتھ نہیں ہوا؟ ہمیں تو سب سے پہلے اللہ کو منہ دکھا کر کے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو لہٰذا اس احساس کے چلتے ہم نے اس کو باوجود ہمارے اندر بھی جوش اور جذبہ ہونے کے، ہم نے صبر کا دامن تھامتے ہوئے ہم نے عدالتوں کا رخ کیا اور کہار لگاتے رہے، کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کورٹ میں۔ بالآخر عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ مسجد کی زمین ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کا فیصلہ مندر کے حق میں کرتے ہیں۔ ہم اپنے لاکھوں کروڑوں جذبات کو میدان میں نہ لاتے ہوئے اپنے آپ پر صبر کی سیل رکھتے ہوئے صبر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے یہ فیصلہ کر دیا کہ اے اللہ تیرا گھر ہے، اور آج بھی ہم اسی درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے بھی ہیں کہ یا اللہ ایک وقت آئے گا جن ہاتھوں نے مسجد کو گرایا تھا، تیری قدرت
ان سے دوبارہ مسجد بنانے کا بھی کام لے سکتی ہے، اور اسی یقین اور اسی سوچ کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ چونکہ اس وقت ملک کا مسلمان بہت پریشان ہے، میں نے کہا نا کہ صرف ملک کا مسلمان نہیں بلکہ ہر وہ ہندوستانی دل رکھنے والا دل غیر مطمئن ہے، بے چین ہے۔ ہم نے کئی ایک خبروں میں دیکھا، کئی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ جس میں خود ان کے مندر کے بڑے بڑے پجاریوں نے مندر کے افتتاح کے موقع پر وہاں جانے کا انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ اس سے بڑی اور کیا ہمارے واسطے دلیل ہو سکتی ہے کہ خود ان کے دل بھی مطمئن نہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ الغرض، جو سیکولرزم کا خون بابری مسجد کو سیاست کا عمل بنا کر کے کھیلا جاتا رہا، وہ آج بھی کھیلا جا رہا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو ان حالات میں اپنے اکابر کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنی تنظیموں کے ساتھ رہنا چاہیے، بالخصوص وہ تنظیمیں جنہوں نے بابری مسجد کا مقدمہ 70 سال تک لڑا۔ میری مراد جمعیت علماء ہند اور اس کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات کے اشارے پر اور انہی حضرات کے مشورے پر ہم مسلمانوں کو چلنا چاہیے۔ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ مزید سیاست کھیلی جا سکتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خود بہت بڑے بڑے ان کے شنکر آچاریہ اس معاملے کو لے کر پریشان ہیں کہ وہ اس مندر کے حق میں آج بھی نہیں ہیں، اور بالخصوص ایسے موقع پر اس مندر کی افتتاح کا، اوپننگ کا انہوں نے کاریگرم رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو لے کر آنے والے 2024 کے الیکشن میں وہ اپنا فائدہ بٹورنا چاہتے ہیں۔ خود ان کے لوگوں نے کہا ہے، ایک پجاری نے تو یہاں تک کہا کہ صاحب وہاں جو ستون لگائے جا رہے ہیں، پلر لگائے جا رہے ہیں، وہ پتھر کے پلر نہیں ہیں بلکہ کسی اور چیز کے پلر نہیں ہیں، وہ تو بالکل پلاسٹک جیسے کسی میٹیریل کے پلر ہیں۔ صرف اس کو دکھا کر کے، فوٹو لگا کر کے، ویڈیو وائرل کر کے جو ہندو انتہا پسند ہیں، جو آج بھی مندر کے حق میں ہیں، ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ لو صاحب، جن لوگوں نے مندر اور مسجد کی سیاست میں اپنے اقتدار کی کرسی کو پایا تھا، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ تم آنے والے 2024 کے الیکشن میں ان کو دوبارہ کرسی اقتدار پر لاؤ، تاکہ بچی ہوئی اور جو مسجدوں کا ایشو انہیں اٹھایا ہے، کبھی دلی کی سنہری مسجد کا ایشو اٹھایا ہے، کبھی اور مسجد کا ایشو انہیں اٹھایا ہے، ان مسجدوں کو بھی ہم اسی طرح نعوذ باللہ من ذالک مندر بنا کر کے دم لیں۔ کل ملا کر یہ گندی سیاست ہے۔ مسجد اور مندر کے مسئلے کو لے کر ہم مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، اور ان حالات میں اپنے آپ کو اپنے اکابر کے حوالے کر کے چلنا چاہیے۔ میرے دوستو بزرگوں، مسجد کی اہمیت ہمارے پاس کیا ہے؟ مسجد جہاں ہم بیٹھے ہیں، جہاں بھی ہو، جس علاقے میں بھی ہو اور جیسی بھی ہو، مسجد کا جب اس کے اوپر اطلاق ہو جاتا ہے، مسجد کے نام سے وہ زمین وقف کر دی جاتی ہے، مسجد کے نام پر کوئی عمارت کھڑی کر دی جاتی ہے، تو وہ اللہ کے حصے میں بلکہ اللہ کا گھر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس مسجد جب بن جاتی ہے ایک مرتبہ، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کے معاملے میں اور کوئی اپنا تصرف ہم کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے، ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا، جس زمین پر مسجد تعمیر ہو گئی 7 زمین نیچے تک وہ مسجد ہے، جس زمین پر مسجد تعمیر ہو گئی 7 آسمان اوپر تک وہ مسجد ہے۔ اسی لیے ہم اپنی مسجدوں میں مسجد کے نیچے سلر نہیں بناتے، مسجد کے نیچے جو شرعی مسجد ہو اس کے نیچے گھر نہیں بناتے، جو شرعی مسجد ہو اس کے نیچے بیت الخلاء یعنی واش روم تعمیر نہیں کرتے، جو شرعی مسجد ہو اس کے اوپر امام کا گھر نہیں بناتے، جو شرعی مسجد ہو اس کے اوپر اسکول نہیں بناتے، یعنی کسی قسم کا استعمال جو مسجد کے مصالح سے ہٹ کر ہو، ہمارے علماء نے، فقہاء نے، بلکہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف عبادت ہی کا کام ہونا چاہیے۔ میں آپ کو یہاں تک بتا دوں کہ مسجد کے اندر جو مکتب چلتے ہیں، مکتب میں کیا ہوتا ہے؟ کلام ہی تو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو دین ہی تو سکھایا جاتا ہے۔ علماء متقدمین اور علماء متاخرین، ان کے نزدیک آج بھی یہ بحث ہے کہ مسجد کے اندر اگر مکتب پڑھایا جا رہا ہو اور مکتب پڑھانے والا استاذ تنخواہ لے کر کے پڑھا رہا ہو اور بچوں سے فیس لے کر کے پڑھایا جا رہا ہو، تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ناجائز۔ اللہ اکبر، کتنا حساس مسئلہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نہ کرو، کہتے نہیں کہتے دنیا کی باتیں نہ کرو۔ اگر مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرو گے تو تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب مکتب چلانے کا مسئلہ ہو تو پھر اس سے بڑھ کر اور میں آپ حضرات کو کیا کہوں۔ تو یہ اہمیت ہے ہمارے پاس مسجد کی۔ تو میرے دوستو،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جتنی زمینیں دنیا کے اندر آباد ہے، جتنی زمین یعنی زمین پر جتنی بھی دنیا آباد ہے، ان تمام زمینوں میں، ان تمام جگہوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ جگہ وہ مسجد کی جگہ۔ اور فرمایا دنیا کی جگہوں میں، تمام جگہوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے۔ حدیث میں فرمایا زمین میں سب سے زیادہ پسند کون سی جگہ اللہ تعالیٰ کو؟ مسجد، چاہے وہ مسجد جھوپڑی کی ہو، چاہے وہ مسجد عالیشان ہو، چاہے وہ مسجد کسی سلم ایریے میں ہو، چاہے وہ مسجد کسی پاش ایریے میں ہو۔ الغرض مسجد کا جب اس کے نام پر وہ وقف ہو گیا، وہ زمین کو وقف کر دیا گیا اور وہاں مسجد تعمیر ہو گئی تو سمجھو کہ وہ مسجد ہے، چاہے وہ جھوپڑی کی مسجد کیوں نہ ہو، چاہے وہ شیٹوں کی مسجد کیوں نہ ہو۔ جیسے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے اگر کوئی آدمی گناہ کرے تو جتنا گناہ وہاں ہوتا ہے، ویسے آپ کی کسی محلے کی، کسی گاؤں کی مسجد جو شیٹوں کی بنی ہوئی ہے، چھپر کی بنی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کر وہ کام کرنے سے وہی گناہ ہوتا۔ کیوں؟ وہ بھی اللہ کا گھر ہے اور یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا کریں گے، قیامت آئے گی، تو آپ کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو تہس نہس کر دیں گے۔ ایک سور پھونکا جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گال کی طرح اڑتے پھریں گے۔ پہاڑ، یہ پہاڑ کیا ہیں؟ یہ اصل میں زمین کے کھونٹے ہیں۔ اس سے زمین کو استقرار نصیب ہوا ہے، زمین ہلتی نہیں، بلکہ زمین ہلے نہیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ بنا کر کے کھونٹا لگا دیا۔ لیکن جب سور پھونکا جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری بنائی ہوئی زمین تہس نہس ہو جائے گی، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا اس بات کو ذرا نوٹ کرو، یاد رکھو، جن مسجدوں کے اندر ہم آتے ہیں، جن مسجدوں سے ہمارا تعلق قائم رکھنے کی ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے گھروں سے زیادہ، اپنے تجارتی مراکز سے زیادہ، اپنی ہر وہ چیز جس کا تعلق ہمارا دنیا سے ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنا تعلق، اپنا کنیکشن مسجد سے بنائے رکھو۔ یہ ایسے ہی بیکار نہیں کہا جاتا۔ کیا فرمایا کہ کل قیامت کے دن سور پھونکا جائے تو ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، پہاڑ بھی روئی کے گال کی طرح اڑتے پھریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تمام مسجدوں کی جگہ کو اتنا محفوظ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، غریبوں کی محلے کی ہو یا مالداروں کے محلے کی ہو، جھوپڑی کی مسجد ہو، شاندار مسجد ہو، بہرحال اللہ کا گھر مسجد، ان تمام مسجدوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے کعبۃ اللہ سے اس کا کنیکشن کر دیتے ہیں۔ سمجھو کہ یہ مسجد جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے وقت جب سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن یہ مسجد جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کو کعبۃ اللہ کے ساتھ ملا دیا جائے گا، مسجد حرام کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہاں اس اللہ کے سامنے ہم نے سر کو جھکایا ہے۔ 5 وقت مسلمانوں نے اپنی جبین کو یہاں جھکایا، کبھی ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کبھی اسی مسجد کی جگہ پر ہم نے اللہ اکبر کہا، اس کا پورا قرآن ہم نے پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا ہم نے یہاں روزانہ 5 وقت بیان کرتے رہے۔ میرے دوستو، یہ جگہیں اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن بھی برباد نہیں کریں گے۔ یہ مسجد کی اہمیت اور اس کی خصوصیت ہے۔ تو ان حالات کے اندر اب مسلمانوں میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ دیکھو صاحب، ہم مسلمانوں کی بابری مسجد، اس کو چھین کر کے مندر بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم یہی کہتے ہیں کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے خوب علم ہے۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں نے اتنے صدیوں سے اور کم از کم 70 سال سے اس مسجد کو یعنی اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہم نے مال بھی لگایا، ہم نے جانیں بھی قربان دی، ہم نے عدالتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائے، جتنا کہ ہم مکلف تھے اتنا تو ہم نے کیا، اور باقی ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ اللہ کی ذات خوب جانتی ہے کب کس سے کیا کام لینا۔ آپ کو معلوم ہے ابرہہ نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے اپنے ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر وہ کعبۃ اللہ کا رخ کیا تھا، معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے، یعنی جو حج وہاں ہوتا تھا، ابرہہ کے اپنے علاقے کے اندر بہت شہرا تھا اور لوگ اس کے ملک سے حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ تم کیوں جاتے ہو وہاں، مکے کو کیوں جاتے ہو حج کرنے کے لیے، وہاں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ اس طریقے کا ایک کعبۃ اللہ میں اپنے یہاں بنا دیتا ہوں، تم یہاں اس کے چکر کاٹو، یہاں اس کے طواف کرو، یہاں حج کرو۔ لیکن چونکہ لوگ نہیں مانتے تھے اس کی بات اور اللہ کے گھر کا آ کر کے طواف کرتے تھے، بالآخر اس نے کہا کہ میں اس کعبۃ اللہ کو زمین سے مٹا دوں گا جس کی وجہ سے لوگ میری بات نہیں مانتے۔ بالآخر اس نے اپنے لشکر کو لے کر، جس کے اندر سب سے زیادہ طاقتور اس زمانے میں جو ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے تھے اور آج بھی ہے، ہاتھی جیسا طاقتور جانور، ایسی فوج لے کر کے وہ آیا اور آ کر کے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے اس نے داخلہ لیا۔ آپ کو معلوم ہے
ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم اس وقت تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا جب کہا گیا کہ دیکھو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ آ چکا ہے، لہٰذا کہاں ہیں عبد المطلب، ان کو بلاؤ۔ اب ان کے اونٹ بھی اس نے ہتھیا لیے تھے، چونکہ کعبۃ اللہ کے وہی متولی تھے، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا، بھئی میرے اونٹ مجھے واپس کر دے۔ ابرہہ سے کیا کہا تھا، میرے اونٹ مجھے واپس کر دے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو کعبۃ اللہ کو اٹھانے کی بات کر رہا ہوں اور تجھے ہے کہ اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی زبان سے کیا بات نکلی، یہی نا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی فکر کروں گا، جو کعبۃ اللہ کا مالک ہے وہ کعبے کی فکر کرے گا۔ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کی فکر کروں گا، جو کعبۃ اللہ کا مالک ہے وہ کعبے کی، رب کعبہ اس کی جو ہے حفاظت کرے گا۔ کیوں؟ عبد المطلب اس وقت ابرہہ کی ٹکر کا مقابلہ نہیں رکھتے تھے، ان کو معلوم تھا اس معاملے کے اندر میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پر کمزور ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اسباب کے ذریعے سے سامنے والے بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہاں معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو آپ نے کیا دیکھا، نہیں پڑھا آپ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ جس ابرہہ کو اپنے ہاتھی کی طاقت پر بھروسہ تھا، اعتماد تھا، اسے ناز تھا، تکبر تھا، گھمنڈ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پر جب انہوں نے کعبۃ اللہ کو کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتا دیا، جب رب کعبہ انتقام لینے کے لیے آتا ہے، جس ابرہہ کو اپنے ہاتھیوں پر غرور تھا، تکبر تھا، گھمنڈ تھا، اس کا ہاتھی کہاں، چھوٹا سا پرندہ ابابیل کہاں، رہتی دنیا تک اللہ نے بتا دیا۔ مسلمانوں غم نہ کرو، فکر چھوڑو، صبر کے ساتھ رہو، میرے کہے ہوئے احکامات کی پابندی کرو، سنتوں کی پابندی کرو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، ان کی سازشوں کو سمجھو اور پوری کوششیں کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے ہاتھ چھوڑ دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہترین انتقام لینے والے ہیں۔ کیا چھوٹے چھوٹے ابابیل نے ہاتھیوں کا خاتمہ نہیں کیا تھا؟ ابابیل کی کمزور چونچوں سے پڑنے والے چھوٹے چھوٹے پتھر نے بڑے بڑے بم کا کام اس وقت نہیں کیا تھا۔ وہی رب تو آج موجود ہے، لیکن ہمارا اس سے جو ایمان ہے نا، یہ کنیکشن ذرا کمزور ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، حالات کی چکی میں مسلمان اس ملک کے اندر ہمیشہ پستا رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو، میرے قائد محترم مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ فرماتے ہیں، مسلمان مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، تم لاکھ ہمیں مٹانے کی کوشش کرو، نہ اسلام مٹے گا، نہ اسلام کے دامن سے لپٹا ہوا مسلمان مٹ سکے گا۔ ہمیں یہ دشمنوں کو بھی بھول جانا چاہیے، وہ اسلام کا خاتمہ نہیں کر سکتے، وہ مسلمان کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت کے اندر وہ CAA NRC اور فرا چیزیں لا کر لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرنے کی کوشش کریں، لیکن بالآخر یہ بات دل میں جماؤ، یہ امت محمدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتوں کی شہادت کے بعد وجود میں آئی ہوئی امت ہے۔ یہ طائف کے پتھر میں، یہ طائف کے میدان میں پتھر کھا کر کے وجود میں آئی ہوئی امت ہے۔ لاکھوں لوگ آئے اور چلے گئے، بلکہ کروڑوں لوگ آئے اور چلے گئے، سب کے دین مذہب سب کی طاقتیں مٹ گئی۔ اسلام اس وقت بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ اور یہ مسجدیں بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گی، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا قیامت کے دن ساری زمین کی ہس نہس ہو جائے گی، لیکن یہ مسجد کی زمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کعبۃ اللہ کے ساتھ جوڑ کر اس وقت بھی اس کی زندگی کی علامت، اسی کی زندگی کا اللہ تعالیٰ ثبوت دیں گے۔ اس لیے آنے والے دور کے اندر یہ جو 22 تاریخ کو رام مندر کی افتتاح کا راگ الاپا جا رہا ہے، اس معاملے کے اندر ہمارے علماء کے بالخصوص جمعیت علماء کی تمام مسلمانوں سے اپیل یہی ہے، اپنے آپ کو مزید مساجد سے اپنا کنیکشن مضبوط کرو۔ دیکھو میں آخر میں ایک بات بتاتا ہوں، جب آپ کسی چیز سے اپنا تعلق ختم کر لیتے ہیں تو پھر چور اچکے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آپ نے اپنی گاڑی بھرے بازار میں بیچ سڑک میں کھڑا کر کے لاکھ کیے بغیر آپ نے چھوڑ دیا تو ظاہر ہے چوری ہوگی نہیں ہوگی چوری۔ آپ نے اپنے گھر کا سونا اٹھا کر، تجوری اٹھا کر بھرے بازار میں رکھ دیا اور اس کی نگرانی بھی آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس سے غفلت برت رہے ہیں، تو لہٰذا چور کو آنا ہی ہے اور تجوری پر ڈاکہ ڈالنا ہی ہے۔ میرے دوستو یہ مسجدیں سب سے بڑا ہمارا مال ہے، سب سے بڑا ہمارا متاع ہے، یہ مسجدیں سب سے بڑا ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہمارا ایمان۔ میں وقت نہیں ورنہ تو حدیثیں بتاتا، اس مسجد کے تعلق سے بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا، جو اللہ کا بندہ رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر کے آتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ لگانے کے برابر ہے۔ یعنی پانی میں جب تیرتے تو غوطہ لگاتے ہیں، اس طرح جو آدمی اندھیرے میں اللہ کے گھر کو آتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں غوطہ لگانے کے برابر ہے۔ اور فرمایا جس آدمی کو دیکھو کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ یہ نہیں ہو سکتا جس مسلمان کا دل مسجد میں اٹکا رہے اور وہ منافق ہو۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ پڑھو فضائل اعمال، فضائل نماز کے اندر حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاص موقعوں پر مسجد کا رخ کیا کرتے تھے۔
5 وقت نمازوں کے علاوہ، یعنی جب آندھی چلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسکن کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر جب آندھی چلتی تو فوراً مسجد کے اندر آ جایا کر. یہی ہے جائے پناہ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے. اس وقت تک مسجد کی در و دیوار میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ آندھی ختم نہیں ہو جاتی. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم جتنی مصیبت میں ہو مسجد سے اپنا ناطہ ختم کرتے ہیں، جتنی خوشی میں ہو، جتنے غم میں ہو، مسجد سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. جو مثال میں نے آپ کے سامنے دی، اپنی گھر کی تجوری ہم بھرے بازار میں رکھ کر اس سے غفلت کا شکار کریں تو چوری ہوگی، ڈاکہ پڑے گا. میرے دوستوں، یہ مسجدیں ہم نے بنا دی اپنے، جیسے کہتے ہیں نا کہ پل بھر میں بنا دی جو ہے ایمان، پل بھر میں بنا دی مسجد کو ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، نمازی بن نہ سکا. ہم نے مسجدیں تو بنا دی لیکن مسجدوں کو استعمال کیسا کرنا یہ ہمیں نہیں آیا. اس کے ساتھ کس طریقے کا ہمارا کنیکشن ہونا یہ ہمیں نہیں آیا. اسی کا جو ہے بھگتنا صرف ایک بابری مسجد، گیان واپی مسجد، سنہری مسجد کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. ورنہ تو ایک سروے کے مطابق اس ہندوستان میں آج بھی 70% سے زیادہ مسجدیں غیر آباد ہیں. غیر آباد کا مطلب مسجد ہے، مسلمان نماز پڑھنا نہیں آتا، صرف امام ہے، وہی مؤذن بھی ہے، وہی امام بھی ہے، وہی مقتدی بھی ہے. کوئی مسلمان وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا. دیہاتوں کی مسجدوں کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں بند ہو چکی ہیں. اسی سروے کے مطابق آج بھی اس ہندوستان کے اندر کہاں ایک بابری مسجد کے پیچھے پڑھ کر اپنے آنسو بہا رہے ہو. ابھی تقریباً 20 سے 30% مسجدیں ایسی ہیں جہاں تالے پڑے ہوئے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں کا تعلق، ان کا کنیکشن اسی طرح مسجدوں سے لا ابالی پن کا رہا، غفلت کر رہا، تو کوئی جو ہے وہ دن دور نہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک ایک کہتے ہوئے ہماری مسجدیں چھن جائیں. اس لیے آخر میں اپیل یہی ہے، آنے والے 22 تاریخ کو یہ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں کریں، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. مزید 2 رکعت نماز پڑھیں. یا اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کرنا تھا ہم اپنی پیاری بابری مسجد کو بچانے کے لیے کیا، باقی تیرے حوالے ہے. جس طرح تو نے ابرہا کے لشکر کو برباد کیا تھا ایسے تو تیرے سامنے وقت ہے کہ تو کب برباد. اور میرے دوست بزرگوں یاد رکھو، جن ہاتھوں نے آج اس مندر کو بنا رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید رکھو آنے والی دنیا دیکھیں گی، ہم مر بھی جائیں گے تو ہماری نسلیں دیکھیں گی، انہی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اسی مندر کو گرا کر وہاں دوبارہ بابری مسجد بنائیں گے. یقین رکھو اللہ کے اوپر. کبھی دل چھوٹا مت کرو، آنپے سے باہر مت ہو، آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، ان کی چالوں کو سمجھو. محض میں نے شروع میں کہا نا کہ بابری مسجد کی گنبدوں سے سوائے انہوں نے اپنی سیاسی روٹیوں کو سیکنے کے کچھ کام نہیں کیا، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کیوں نہ ہو. آج بھی ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ان کو آنے والے وقت میں کس طرح روکیں. آج وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان سڑکوں پر آئے، مسلمان سڑکوں پر آئیں اور آ کر کے دوبارہ وہ یہاں کے حالات کو، لا اینڈ آرڈر کو یہاں کے متاثر کرے. ہم کہیں گے ہرگز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، گلی گلی کے اندر تم اپنے زعفرانی جھنڈے لہراؤ، اپنی مندر کے ادگھاٹن کا تم جشن مناؤ. ہم مسلمان ہیں کہ اللہ کی مسجد میں جا کر اس دن سجدے میں پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کا تحفہ دے کر کہیں گے یا اللہ تیرا گھر ہے تو آنے والے وقت میں بچانا تیرا کام ہے. تیرے سے یہی امید کرتے ہیں، تیرے سے یہی دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا آنے والے وقت میں پھر اسی جگہ تو بابری مسجد کو تو ہے تعمیر کرا دے. یہ ہم کریں گے نا 22 تاریخ کو. کسی طریقے کا ہمارے سے کوئی جوش اور جذبے والا کام ہے. ہم اللہ کی طرف، میں نے کہا نا ہمارے اور آپ کے دادا، ہمارے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے کیا کہا تھا ابرہا کو؟ اونٹ میرے حوالے کر. اس نے تعجب کیا تھا، ارے میں تو کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، تجھے اپنے اونٹوں کی پڑی ہے؟ تو کیا کہا تھا؟ اونٹ کا میں مالک ہوں، کعبہ کا اللہ مالک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، سمجھ میں آ جائے گا. اللہ ہم تمام کو جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے صبر کے ساتھ. میں نے کہا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جب کسی چیز سے تعلق ہمارا کٹ جاتا ہے اس پر غیروں کا قبضہ ہو جاتا ہے. وہ ایک بڑی مثال ہے خانہ خالی را دیو نی ہیرت. خالی گھر کے اندر شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے. اب سمجھو ہندوستانی حالات کے اندر ویران مسجدوں کے اندر ان کٹر پنتھیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی مسجدوں کو ویران نہ کرو، سجدوں سے، تلاوت سے، ذکر سے، اعمال سے ان مسجدوں کو آباد کرو. اللہ ہمیں اس ملک کے اندر اپنے بڑوں کے تابع ہو کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.